آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے فیوچر؟ چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا، بٹ پولیٹیکلی، کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے، اچھا تو میری ویئر ڈو نا یو سی ہم لائک ان دا نیکسٹ ایئر؟ جی بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا 2014 میں یا 13 میں، تو میری نظر سے کلپ گزرا اپنا، تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے ARY کی اسکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی۔ خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے، آپ دیکھیں جتنے مرضی یو ٹرن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آتی۔ یہ ایک وقتی کرائسس ضرور ہے، لیکن 2024 بھی مکمل ریلیف مجھے تو دیتا ہوا نظر نہیں آتا، یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ میں سن رہی ہوں بہت سارے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے اسٹرالوجسٹ کے بیان کے شاید وہ جیل میں ہی وزیر اعظم بن جائیں گے، اللہ کرے وہ ایسا میرے خیال سے ویوز کے لیے یہ والے تو بیانات ایسا آتے ہوں گے۔ ایسا انقلاب آئے، لیکن 2024 ابھی پکچر باقی ہے کہ جو ہے یہ مجھے اس میں ابھی اسپیس نہیں نظر آتی۔ ہاں اگر یہ خان صاحب کے رویے میں کوئی فلیکسیبلٹی جیسے ڈیل کا کوئی نتیجہ ہو جائے تو پہلا ریلیف ستارے بناتے ہیں 20 مارچ سے، دین 1 جون سے، لیکن 2024 خان صاحب ابھی وہ جو یہی ستارے تھے جو مجھے ان کو آئسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب آپ عبداللہ میرے حساب سے جب آپ ستارے کی گردش میں پھنس گئے ہیں نا، بیچ میں اگر نکل آئیں اس ٹائم فریم کے اندر تو رب کا معجزہ ہے، نہ نکلیں تو جب تک وہ ستارہ گھر نہیں چھوڑے گا میں تاریخ نہیں دے سکتی۔ تو 2024 ابھی بھی وہ پینڈلم والی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا 2024 کی ہم بار بار بات کریں، اور obviously اس ایپیسوڈ کا اسپیشلی مقصد یہی ہے کہ 2024 کے اوپر ہم ویورز کے لیے تھوڑی جی کلیئرٹی لے کے آئیں۔ ابھی تک تو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہمیں آنے والی الیکشنز ہی نظر آتے ہیں، تو آبویسلی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ٹائملی کنڈکٹ ہو جائیں گے؟ اب اچھا مزید کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی؟ عبداللہ ایک تو مجھے نہیں پتا آپ کا یہ پروگرام کب آپ آن ایئر کرتے ہو، نہیں، بیفور 1 جنوری یہ ٹھیک ہے نا؟ ایپیسوڈ جو ہے لوگ تو سارے دیکھ لیں یہ گے۔ جب آپ کو پتہ نا جب یہ سپریم کورٹ کی جو کاروائی آئی ہے، بالکل۔ میں اس سے پہلے سے پروگرام دے رہی ہوں لوگوں کو، تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ 13 دسمبر سے 5 جنوری کے اندر کا جو ٹائم ہے، دیکھیں اللہ نے مجھے بھی مکمل علم سے نہیں نوازا ہوا، تو میں نے کہا تھا اگر کوئی کیوس آنا ہوا، اگر کوئی الیکشن کا ڈیلے آنا ہوا تو یہ وہ ایریا جو ڈیفائن کر دے گا، اور اس ایریا سے آگے جو ہے نا اگر 5 جنوری بھی گزر جاتی ہے تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے، بقول ہمارے چیف جسٹس کے پتھر پہ بالکل۔ لکیر ہے کہ الیکشن ہوگا۔ اچھا اس 13 دسمبر کے بعد ہم نے سپریم کورٹ کی کاروائی کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جن کے مسلسل بیانات، میرا خیال ہے کہ مجھے تو اب ہاں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے، حالانکہ وہ بھی کچھ ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ جب 2023 شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے، مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا میں نے اس کو، کیونکہ 20 مارچ سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو میں نے کہا تھا یہ سال فوج کا سال ہے کہ فوج کی جو ساکھ ڈیمیج ہوئی ہے اب اس کی ریکوری کا فیز شروع ہوگا یہاں سے جو ہے۔ 5 جنوری 2024 سے فوج مزید سٹرونگ ہونے جا رہی ہے، تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپیبل ہوں گے الیکشن کروانے میں بھی، تو مجھے کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نہ کرے کوئی فوج میں کوئی پینک یا کوئی ایسا بارڈر پہ حملہ کہ جس کو جو الیکشن رکوا سکے۔ باقی تو جو ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن 5 جنوری تک اگر کوئی کیوس نہیں ہوتا تو پھر الیکشن وقت پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو جی الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آگے جو ہے کون آپ کو سب سے اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر سامنے آتا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد؟ اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مجھے حوالہ دینا پڑے گا کہ ایک تو میں یہ نہیں بتا سکوں گی ہو ول بی دی نیو پرائم منسٹر، اوکے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں بتا سکوں گی، لیکن یہ میں ایم سوری اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غیب کا علم اچھا اوکے، بٹ میں پھر بھی میں یہ بتاتی ہوتی ہوں، سارے جتنے ہاں پولیٹیکل لیڈرز جو 4 رنرز جی ہیں جی 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 اس کے اندر سب سے بہتر ستارے آپ کو کس کے نظر یہی آتے ہیں؟ بتانے جا رہی ہوں کہ جس میں نام آ جائیں گے ابھی آپ کے سامنے۔ دیکھیں جو ہے ایک مجھے یہ تو نظر نہیں آتا کہ کسی بھی پارٹی کو مکمل جو ہے نا منوپلی 2/3 میجورٹی کا سپنا، ایسا کوئی سین نہیں بننے جا رہا، الائنسز بنانے پڑیں گے، یہ مجبوری ہوئے گی جو اس نیا سیٹ اپ آپ کے سامنے آئے گا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ صرف تسلی کی بات کیا ہے عبداللہ کہ اب جو سسٹم آ رہا ہے وہ کولیپس نہیں کرے گا،
وہ چلے گا، کیونکہ اب مجھے پاکستان کی بہت بہتری نظر آتی ہے. 2024 یہ بات میں نے پچھلے 3 سال نہیں کہی، حالانکہ جب کرونا کی پریڈکشن میری وہ بھی بہت ہٹ ہوئی تھی. بالکل اسی کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد تو اس وقت سے میں جب میرے ساتھ بیٹھ کے باقی سب لوگ کہتے تھے ہم روشنیاں دیکھتے ہیں، تو میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں، مجھے وار زون نظر آتا ہے. اچھا اس کی بھی ایک لاجک ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ 2024 اور 2025 جو ہیں وہ بہت سالڈ ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے. حالانکہ میرے سامنے کتنی دنیا مائگریٹ کر میرے سے پوچھ کے گئی، اور میں ہنستی بھی ہوں کہ ایک دن تم لوگوں کو پاکستان میں واپس آنے کی نا پھر وہ جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ آئے گی، کاروبار بھی آئے گا، جو کہ اب شروع ہو جائے گا سلسلہ. اور انڈیکیشنز ہمیں 2023 سے ہی ملنے شروع ہو جانے تھے شروع. اور یہ جو الیکشن کی بنیاد ہے یہ اس کی پہلی آپ اینٹ کہہ دیجیے سسٹینیبلٹی کی طرف. اب آپ نے کہا کہ کون سے جو ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کے 3 بار تو میں نے پریڈکشن کی تھی، اور تیسری بار تب کی تھی عبداللہ جب وہ مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ جلا وطن تھے. میں نے کہا تھا آئیں گے بھی اور پاور میں بھی آئیں گے، اور تب کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا. میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام تھا اس وقت کا، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میری بےزتی بھی کر دی تھی کہ جی یہ تو ہوا بے پر کی اڑا رہی ہیں یہ خاتون جو ہیں. لیکن اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ وہ واپس آئے بے شک، لیکن جو واپس آئے تو ان کی سڑستی میں دور اقتدار سنبھالا. سڑستی بہت ظالم فیز ہوتا ہے. ہر ٹی وی پہ میں کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لیں. سڑستی میں دیکھیں انہیں اپنا امپائر آج بھی واپس لینے میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. تو جو ہے ان کے پھر جب باعزت رہا ہو کہ چلے گئے، یہ بھی پریڈکشن ٹی وی پہ کی، یہ بھی کی کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف ملک میں واپس ہوں گے. کتنی بار بستر باندھا گیا، کھولا گیا، باندھا گیا، فائنلی وہ آگے پاکستان جو ہے. تو نواز شریف صاحب کا ستارہ 10 جنوری سے لے کے جو ہے جون کے اندر پاورفل تو ہونے جا رہا ہے. مجھے ایسے فیل آتی ہے، مجھے ان کی 4تھی بار وزیر اعظم بننے کی یا تو سمجھے میرا ہوم ورک ہی نااہلی ہے، یا یہ کہ میرے اندر سے آواز نہیں آتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاور ان کے پاس ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنگ میکر بننا پسند کریں، نہ کنگ بنے کسی بھی وجہ کی اس کے اوپر جو ہے. لیکن جو ہے ان کی فیملی میں اگر کسی کا ستارہ اسٹرانگ ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کا ستارہ سیاسی، وہ بہت اسٹرانگ ہے. پچھلے جو کچھ عرصہ نکلا ہے، چلیں دعائی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو. اب وہ جس کو قسمت راس آئے دیکھیں، اب ان کا سیاست کا ستارہ اسٹرانگ ہے. یہاں پہ اس وقت زرداری صاحب کا، مریم نواز دیکھیں مریم نواز کی جو کوشش ہے انہیں پے بیک کرے گی. لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے، اور اس وقت تو مجھے ان کا کوئی بہت انٹرنیشنل فیم بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہے 2025 والا سال. اچھا حالانکہ یہ پریڈکشن میری آن ایئر تھی کہ الیکشن والا سال 23 نہیں ہے عبداللہ، اور آپ کو دیکھے بندیال صاحب بیچاروں نے پوری جان لڑا دی کہ 23 میں الیکشن ہو جائے. تو میں نے کہا تھا 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. الیکشن اگر ہونا ہے تو 2024 کے فرسٹ ہاف میں ہوگا، یعنی جنوری سے جون کے اندر، ٹھیک ہے. اور میں نے کہا اگر جون سے بھی آگے گیا تو پھر 25، ویسے اگر میرے سے مشورہ لیا جاتا تو میں کہتی 25 میں کریں. پتہ کیوں؟ کیونکہ نا یہ 2 سال ناٹ ایٹ آل میں کبھی کر ہی نہیں سکتی ذاتی پسند، اور نہ ہی سچی بات ہے میرا خدا کی قسم کسی پارٹی کے لیے کوئی ووٹ نہیں ہے. تو وہ جو ہے کیونکہ 25 والے سال میں ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا. بالکل، جو اتنے عرصے میں ہماری مشکلات آئی ہیں ان سے ہم کافی حد تک نکل چکے ہیں، ملک سٹیبل ہو چکا ہوگا.